औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलहाए नात और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सहर आज़म। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे माज़ाक़ का ज़िक्र कुरान करीम में किया गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी चश्मान मुबारक का ज़िक्र इन पाकीज़ा अल्फाज में फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक कुशादा थीं, इनमें बारीक बारीक सुर्ख डोरे थे, पलकें मुबारक लांबी थीं और अब्रू मुबारक बारीक थे और बाहम मिले हुए ना थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी इसी तरह देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखा करते थे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मैं आगे देख रहा होता हूँ इसी तरह अपने पीछे भी देख रहा होता हूँ। और इसी तरह एक और रिवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा नहीं है। ये तज़मीन पेश कर रही हूँ कि घिर के इस तरह अब्रे करम आ गया, घिर के इस तरह अब्रे करम आ गया, ज़िंदगानी में लुत्फ़े अतम आ गया और फ़र्दे इसियाँ की क़ामत में खम आ गया। जिस तरफ उठ गईं दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गईं दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और तूर पर बहरे दीदार ठहरे कोई, तूर पर बहरे दीदार ठहरे कोई, सरहदे लामकां पार कर ले कोई, सरहदे लामकां पार कर ले कोई। कोई देखे उसे होश खोए कोई, कोई देखे उसे होश खोए कोई। और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, तो आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बढ़ूँगी जनाब बिला ताख़ीर सेट पे मौजूद मेरे मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान, मैं इनके बारे में यही कहा करती हूँ कि जब बात करती हैं तो लगता है कि गोया अल्फाज इनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम खुश आमदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और जनाब बिल्कुल बढ़ेंगे सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। एक नात ख़्वानी की दुनिया का एक कहना चाहिए कि बड़ा मशहूर, बहुत मकबूल और बड़ी तवाना आवाज़ रखती हैं और माशाल्लाह जब पढ़ती हैं तो क्या कहने कि बस फिर दिल इनकी आवाज़ में खो सा जाया करता है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सादिया उज़ैर काज़मी। अस्सलाम वालेकुम सादिया, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और प्रोग्राम का आगाज़ हर बार की तरह आज भी हमद बारी ताला से बिल्कुल मैं पेश करती हूँ। हमदो सना है तेरी, दोनों जहान वाले इस ज़मीन के मालिक, है आसमान वाले, हमदो सना है तेरी। तूने या इलाही सारा जहां बनाया, ये चांद और ये सूरज, ये आसमां बनाया,
सना है तेरी। रोज़े जज़ा के मालिक खालिक हमारा तू है, बेशक रहीम तू है। ए आसमान वाले हमदो सना है तेरी। और है आसियों को हैरत और मुनकिरों को सकता आती है तेरे दर पर। हर आन बान वाले हमदो सना है तेरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आगाज़ सादिया की आवाज़ में हमने किया। इस हमदिया कलाम को समझने के लिए बढ़ेंगे इम्तियाज़ आपा की जानिब। आपा, इसमें ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया, कहा गया कि रोज़े जज़ा के मालिक। हम देखते हैं कि वो हर दिन का ही खालिक है, हर वक्त का खालिक यकीनन वही है, लेकिन ख़ास तौर से यहाँ मुखातिब किया गया है कह के कि रोज़े जज़ा के मालिक। तो आपा ये कहते हैं ना कि दुनिया में जो दिन इंसान गुजारता है या दुनिया में जो उसकी उम्र का हिस्सा है वो गुजारता है, तो ये उसको यकीन है कि इसका अमाल का बदला वहाँ पे पूरा पूरा दिया जाएगा, अब वो चाहे अच्छे अमाल हैं वो चाहे बुरे अमाल हैं। तो आप इसकी तफसील क्या बताएंगे कि ये रोज़े जज़ा का फ़ैसला होना किसी इंसान के लिए कितने बड़े सहारे का बाइस बनता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारे अमाल का बदला दिया जाएगा, जिन लोगों ने उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी की, हक तलफ़ी की, उसको भी उसका हिसाब दिया जाएगा, और अगर ख़ुद वो किसी के लिए इस तरह सोचता है या ऐसे अमल करता है तो उसको भी उसका हिसाब देना है। ये कितनी तमानियत का बाइस होता है कि इंसाफ उस दिन ज़रूर होगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, कुंतुम अम्वातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि बेशक तुम किसी हालत में न थे, यानी मुर्दा हालत में थे, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें ज़िंदगी दी जाएगी और फिर तुम उसी की तरफ लौटते और वही ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। बिल्कुल। आप देखिए तो ईमान बिल आखिरत हमारे ईमानियात का तीसरा रुकन है, तौहीद और रिसालत के बाद। और ईमान बिल आखिरत जुड़ा हुआ है कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर एक शख्स ने उस आलम बरज़ख से गुज़रना है, खा उसका जिस्म रेज़ा रेज़ा भी हो जाए, मगर उसे उस मरहले से गुज़रना है। फिर एक दिन आएगा, फिर ज़िंदगी दी जाएगी और फिर उसे शऊर होगा अपने आमाल का, और फिर अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर होगा और अपने आमाल के लिए वो जवाबदेह होगा। इसे शऊर ऐनियत कहते हैं, एक शख्सियत का शऊर, जो कुछ उसने ज़िंदगी में किया। और इसको ईमान बिल आखिरत को कहें और उस रोज़े जज़ा के हवाले से कहें तो तीन अज्जा बने कि मौत के बाद जी उठना, अपने आमाल का शऊर रखना और उस उखरवी ज़िंदगी में जन्नत या दोज़ख को पा लेना। अच्छा, ठीक है। आपने जैसे खुद कहा कि ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसा होता है कि कोई एक शख्स नाइंसाफ़ी करता है, किसी के साथ तलफ़ी करता है, जुल्म करता है, दुनिया वालों से हो सकता है कि वो छुपा ले, दुनिया की अदालतों से हो सकता है कि वो बड़ा अच्छा वकील करके छूट जाए, जैसे हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और ऐसे अमाल हो रहे हैं। ये जो रोज़े जज़ा का तसव्वुर है, ये मजलूम को भी मजबूत कर देता है और उसे ये सहारा मिल जाता है कि एक दिन तो अल्लाह की बारगाह में जाना है, जहाँ कोई बात छुपी हुई इसकी न रहेगी। और दूसरी तरफ जालिमों के लिए एक कोड़ा है कि एक दिन तुम्हें जाना है और इस जुल्म का हिसाब देना है। रस्सी दराज की हुई है जो बेशक। और फिर आप देखें तो जब ये इंसान के अंदर जवाबदेही का एहसास होता है तो उसके अंदर खौफ खुदा आता है, और यही खौफ खुदा हिकमत और दानाई की बुनियाद है। वाह वाह।
اور جب حکمت اور دانائی عطا ہو گئی تو گویا زندگی بدل گئی، اخلاق بدل گئے، سیرت بدل گئی، کردار بدل گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آخرت اور روز جزا کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت یافتہ پھر وہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم ایمان میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو انسان کا رنگ ڈھنگ اور اس کا کردار اور عمل بدل جاتا ہے، ماشاءاللہ، وہ اس کے عین اعمال سے، اس کے مطابق ہو جاتا افعال ہے۔ سے وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے کہ وہ ہر بات میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے دن آگے جواب جواب دینا دینا ہے، ہے۔ بے شک۔ بالکل۔ اور ٹھیک ہے آپا، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ حمد و ثنا ہے تیری دونوں جہان والے، پھر آخر میں جو سعدیہ نے شعر پڑھا کہ آتے ہیں تیرے در پر ہر آن بان والے، تو آپا اللہ جو ہر جہاں کا بادشاہ ہے، ہمیں معلوم تو دو ہی جہاں ہے، ہر جہاں کا بادشاہ ہے، وہ انسانوں میں فرق نہیں رکھتا، اس کے در پہ تو بادشاہ بھی جا رہے ہیں اور اس کے در پہ غلام بھی جا رہے ہیں، اس کے در پہ غریب بھی جا رہے ہیں، فقیر بھی جا رہے ہیں، امیر بھی جا رہے ہیں۔ انسانوں نے کیوں طبقات بنا دی ہیں آپا؟ دیکھیں اللہ رب العزت ہر ایک کو اس نے ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا ہوا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، آج جو کچھ بوگے۔ اب وہ بھلے بادشاہ ہے، بھلے وزیر ہے، بھلے فقیر ہے، بھلے وہ علم والا ہے، بغیر علم والا ہے، جس حالت میں جس طرح سے بھی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں پر تو ہمارا اختیار ہوتا ہے، کچھ چیزوں پر اختیار نہیں۔ آپ خاندان اور نسب پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ کو علم نہیں، علم کے مواقع نہیں مل سکے، تو ایک کو مواقع ملے ہیں، اسے علم ملا ہے، تو ایک طرف تو یہ ایک کچھ کو فضیلت کسی انداز سے ملی ہے، کسی کو مال کے ذریعے فضیلت ملی ہے، کسی کو علم کے ذریعے، کسی کو تقویٰ کے ذریعے، کسی کوئی اس سے محروم ہے بظاہراً، مگر یاد رکھیں کہ اس کی بارگاہ ہمیں تقویٰ دیکھا جاتا ہے، دلوں کی محبت دیکھی جاتی ہے، خشوع و خضوع دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اہل محبت، وہ اہل محبت علم والے بھی ہو سکتے ہیں، علم کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں، فقیر بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے در پر تو سب نے جانا ہے، ایک دن حاضر ہونا ہے، جس کی ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے۔ اور انہی مرحلوں سے گزر کے جانا ہے، وہ مرحلے بھی وہی ہیں جہاں کہیں کے ہر ایک کے لیے یکساں، قبر کے، جی ہاں، وہ بے سارے شک ہر ایک کے لیے یکساں ہیں۔ اور آج دیکھیں اگر نعمتیں کم ہیں تو اس دن جواب دہی بھی کم دینی پڑے گی۔ وہ ایک استاد نے اصول سکھایا، بچے نے پوچھا تو اس نے کہا، اس نے سب کو 2 درہم دے دیے اور کچھ کو زیادہ دیے، اور جس کو 2 درہم دیے دوسرے دن اس نے کہا کہ آؤ اب حساب دو، اور تنور گرم تھا اور اس نے قریب کھڑا کر دیا، تو وہ جس کے پاس نہیں تھے تو اسے حساب کم دینا پڑا، وہ جلدی سے، اور جس کے پاس زیادہ تھے اسے زیادہ دیر گرم تنور کے پاس کھڑا ہونا پڑا۔ تو اس نے اس مثال سے سمجھایا کہ دیکھو جو نعمتیں جن کو ملی ہیں، جو آج بادشاہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، امیر نظر آ رہے ہیں، کل انہیں نہیں سب سے زیادہ جواب دہ بھی ہونا ہے اور ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپا نے ہمیں یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ نعمتیں کم ہو تو حساب بھی کم دینا پڑتا ہے، لیکن میں یہ سوال آپا کے سامنے ضرور رکھوں گی، تو کیا پھر کم رحمان الرحیم پروگرام میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں گلہائنات، اور آپا بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ نعمتیں کم ہیں تو یقیناً یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پھر وہ حساب کتاب بھی کم ہوگا، تو کیا سیف سائڈ یہ ہے کہ نعمتیں یہی دعا مانگی جائے کہ کم سے کم ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں شکر کرنے کی تعلیم عطا کی ہے، اور آپ دیکھیں شکر نعمتوں پر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں رکھے اس حال میں اپنے سے مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ وہ نعمتوں کے کم ہونے کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ہاں اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں جب ہم شکر گزاری کریں گے تو دنیا کی نعمتوں کو بھی پائیں گے اور آخرت کی نعمتوں کو، وہ دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک جی جناب، اسی بات کے ساتھ سعدیہ آپ کی جانب آ رہی ہوں، ایک بار پھر فارسی نعت پروگرام میں شامل کریں گے۔ عرش است کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، آزاد خداوند کے مخفی است بعالم، آزاد خداوند کے
مخفی است بعالم پیدا و عیاست بچشمان محمد جبریل امی خادم دربان محمد تورات کے پر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ تورات کے پر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ شد محب بیک نقطہ فرقان محمد جبریل امی خادم دربان محمد از بحر شفاعت چیگے اولوالعزم چی مرسل از بحر شفاعت چیگے اولوالعزم چی مرسل در حشر زند دست بدامان محمد جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوب. جی آپا اس کلام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہر شعری اپنی جگہ ایک منفرد ہے. ظاہر ہے کہ ایک خوبصورت کلام کہ یہاں ذکر ہوا کہ وہ خدا جو مخفی ہے عالم سے اور عیاں ہے نبی کریم علیہ السلام کی چشم مبارک سے. اب دیکھیے اللہ رب العزت وہ ظاہر ہو الباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، وہ عیاں بھی ہے اور وہ نہاں بھی ہے. اب عیاں کس انداز سے ہے کہ اس کی جلوہ گری ہر جگہ نظر آتی ہے، اس کی قدرت نظر آتی ہے، اس کی صنائیاں نظر آتی ہیں، وہ جو کائنات اس نے بنائی ہے اس میں اسی کی جلوہ گری نظر آتی ہے. مگر اس کی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ الباطن وہ ظاہراً دکھائی نہیں دے رہا. اب نبی کریم علیہ السلام کی چشم مبارک سے عیاں ہے. آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے حقیقت میں پتا دیا اللہ کا، اللہ کی ذات کا عرفان ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر آپ اس جہت سے دیکھیں کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس آنکھ سے دیکھا تو فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو گویا اس ذات کا عرفان چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ جاؤ، تمہیں معرفت الہیہ کی دولت عطا ہو جائے گی. اور اس کا ایک اور معنی صوفیاء یہ لیتے ہیں کہ آپ دیکھو اپنے ارد گرد چیزوں پر نگاہ ڈالو تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. بالکل. آپ ظاہراً انسان کو لیں تو ظاہری وجود ہے ایک مٹی کا بنا ہوا اور اس کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح چلی جاتی ہے تو اس ظاہری وجود کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اسے جلد سے جلد مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطن اصل ہے، اور اس باطن کے بھی باطن تک جاؤ، گویا ہر چیز کی حقیقت تک پہنچو، اس کی تہ تک پہنچو تو حق ہی اس میں پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. تو مخفی است بعالم عیاں است بچشم محمد صلی اللہ علیہ. اس فارسی نعت کی بہت ہی خوبصورتی سے بڑی وضاحت سے آپ نے تشریف فرمائی. بڑھوں گی سعدیہ کی جانب دوبارہ. اور سعدیہ کون سی نعت پیش کر رہی ہیں آپ؟ میں ادیب رائے پوری صاحب کا کلام. بسم اللہ کیجیے. چاندنی چاندنی گلستان گلستان اس قدم کی نشان روشنی روشنی کہکشاں
کہکشاں اس قدم کی نشان خار ناز چمن سنگ لالی یمن خاک ہے سیمٹن مشک ہے پیراہن پڑ گئے ہیں جہاں اس قدم کی نشان روشنی روشنی گلستان گلستان اس قدم کی نشان وہ دلیل کرم وہ نگاہ کرم وہ جمال ارم وہ دلیل کرم وہ نگاہ کرم وہ جمال ارم قبلہ محترم کعبہ عاشقان اس قدم کی نشان چاندنی چاندنی گلستان گلستان اس قدم کی نشان آبروئے زمین ناز عرش بری وہ نگاہ جھک رہی ہے جبھی مل رہے ہیں جہاں اس قدم کی نشان روشنی روشنی کہکشاں کہکشاں اس قدم کی نشان واہ 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 سبحان اللہ. ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت بہت ہی عمدہ کلام سعدیہ کی آواز میں ہم نے سنا. اس کو سمجھنے کے لیے ہر بار کی طرح یقیناً بڑھیں گے امتیاز آپا کی جانب. آپا اس میں جو یہ بار بار ریپیٹ کیا گیا اس قدم کی نشان، تو آپ پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے کہ قدموں کے نشان کی اہمیت، اور پھر جو بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی نشان، اور بتایا گیا کہ چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں یہاں بھی بات کی گئی، پھر عرش بری کا بھی ذکر کیا گیا. یعنی جب بات چاہے ہاریزونٹل کریں یا ورٹیکل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہمیں ملتے ہیں. تو اس کی بھی کچھ تفصیل آپ بتائیے گا. ضرور سر. دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پاؤں پڑے پتھر پر جس پر وہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگا، وہ دعا مانگی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد،
تو اس دعا کے اس لمحے کو عمل کرنے کے لیے وہ پتھر نرم پڑ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان پڑ گئے اس ٹھیک پر. ہے، اس پہ سب پہ آپ گئے. دیکھیں تو بہت سارے پتھروں پہ انہوں نے قدم رکھے ہوں گے، بالکل. مگر وہ پتھر خاص کیوں ہو گیا؟ ہاں. اس دعا کے سبب سے، بے شک. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے اسے سنبھالنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ جب فتح ہوا مکہ پاک، تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پتھروں سے پاک کر دیا گیا، مگر حکم ہوا کہ اس پتھر کو سنبھال لو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ طواف کرتے ہو، ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. اب اس قدم کے نشان کی اہمیت بتا کر سکھایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب تو ابراہیم سے بھی افضل ہے. تو ان کے قدموں کے نشان کس قدر اہمیت رکھتے ہیں. اور آپ غور کریں تو قدم کے نشان وہاں پڑتے ہیں جہاں کوئی تشریف لاتا ہے، وہ قدم مبارک رکھتے ہیں. تو ان کے قدم مبارک کا رکھنا، ان کا آنا کوئی معمولی بات ہرگز ہرگز نہیں ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو جس زمین نے بوسہ لیا وہ مکہ پاک ہے، وہ مدینہ منورہ ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے کہا سفر معراج تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف. آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ در حقیقت نشان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نقوش پاک کی تلاش کا سفر ہے کہ کہاں کہاں لگے تھے اور کوئی بشر چھو ہی نہیں سکتا. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، عقل اور علم کی ایک حد رہ جاتی ہے. ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہیلپنگ ضرور ہے سائنس. کہ آج سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اور وہ خلا میں جا رہی ہے، چاند پہ پہنچتے ہیں تو ان کو چاند کے وہ 2 ٹکڑے ہوا نظر آ جاتا ہے. تو ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جھنڈا گڑا ہوا ہے. اور جو اہل نظر اور علم والے دیکھتے چلے جائیں گے. اس بات پہ ناظرین کیوں نہ کہیں کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی. تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر میں رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے، کسے ٹھوکر میں رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. بریک کے بعد اپنے ناظرین کو کہتی ہوں خوش آمدید اور بڑھوں گی دوبارہ سعدیہ کی جانب. سعدیہ، آپ کی آواز میں ایک اور نعت شامل کریں. میں بالکل پیش کرتی ہوں. تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، سرے عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے اور میرا کام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام کی بدولت ہم سب کا نام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا اور یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفیر
जिंदगी का, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का। कभी सुबह चल रही है और कभी शाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। और मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफा की, मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफा की। इस भीख पर तो कासिम मेरा काम चल रहा है, इस भीख पर तो कासिम मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खुश रहें, बहुत उम्दगी के साथ पढ़ा, क्या कहने। आपा हम देखते हैं कि सहाबा कराम भी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ला का लफ्ज़ नहीं सुना, नहीं का लफ्ज़ नहीं सुना। और यकीनन आपकी सखावत और आपका देना इस कदर था कि ज़ाहिर है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। उम्मतियों को भी यही तालीम दी गई कि हाथ को खुला रखना है दूसरों के लिए, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, और देने की तरगीब दी गई हमें। आपा देते तो हैं, लेकिन वहाँ के जहाँ कोई सिला नज़र आए या कोई दिखावा नज़र आए या कोई आपको कहे कि जी वाकई में बड़ा सखी शख्स है और वाकई बहुत देता है लोगों को, तो जब तक ये नुमाइश ना हो या दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, तो ज़रा ऐसे मिसाल कम ही देखने में आती है कि इसके बगैर दिया जाए। क्या कहेंगे? जब देने की बात आती है सहर, तो चार तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मुमसिक कहलाते हैं, जो ना अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं ना किसी दूसरे पर, सिर्फ उन्हें जमा करने का शौक रहता है। उससे आगे बढ़ें तो बखील है। बखील वो शख्स है जो अपने लिए तो खर्च कर लेता है मगर दूसरे पर खर्च नहीं कर पाता। और सखी वो शख्स है कि जो अपनी ज़रूरत भी पूरा कर लेता है मगर दूसरों को भी देता है। आप देखें तो सखावत वो दरख्त करार दिया गया कि जिसकी टहनियाँ लटकी हुई हैं और वो जन्नत में पाया जाता है, तो जो उसकी टहनी को पकड़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। यानी ये इतनी अहम चीज़ है कि आप हाथ को कुशादा रखें। अब वैसे इसराफ को नापसंद किया गया कि फजूल खर्च नहीं होते, और सख्ती से नापसंदीदा शख्स कहलाता है वो शख्स। मगर जब बात भलाई की आती है, जब भलाई दूसरों के लिए आती है, तो हुक्म आता है, हदीस मुबारक है, ला खैर फिल इसराफ ला इसराफ फिल खैर, कि इसराफ में कोई भलाई नहीं और इसराफ खैर के कामों में इसराफ है ही नहीं, जितना चाहे देते चले जाओ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक देने की तरगीब दी जा रही है कि अपनी ज़ात पर दूसरों को मुकद्दम रखो और अपने हाथ और दिल कुशादा रखो। जब तुम लोगों के लिए, मखलूक के लिए हाथ और दिल कुशादा रखते हो तो अल्लाह तुम पर कुशादगी के दरवाजे खोल देता है, कामयाबी के, फतह के, सुकून कल्ब के। लेकिन आपा एक पहलू तो हमें ये बताया गया, मगर दूसरी जानिब ये भी तो सिखाया गया, मतलब अब हम देखते हैं कि माशरे में ये चलन भी बहुत आम है कि मेहनत का जज्बा कम से कम होता जा रहा है, और यही होता है कि बैठे बिठाए ही अगर कोई हमारी मदद कर दे। यानी इस यहाँ पे भी तो हमें तालीम दी गई कि जब तक कि बहुत सख्त ज़रूरत ना हो, या खुद पहले आप, वो खुद ही वाली जो तालीम दी गई वो हमारे दीन ने तो हमें दी है ना। इस हवाले से भी कुछ कहिएगा। उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, तो ये तो खुदी का सबक है कि खुददार बनो, कि उस अल्लाह के होकर फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरते हो, दूसरों के आगे सवाल करते फिरते हो,
ایک یہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی اتنی بات کا بار بار اپنے غم کا رونا، یہ آپ کی روح کا لاغر ہونا قرار پاتا ہے کہ آپ کے اندر باطن آپ کا بیمار ہے۔ نہیں، صحت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو شان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے رہتے ہیں کہ بس اسی کی بارگاہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، پھر انہیں کسی اور سوالی نہیں بننا پڑتا۔ اور یہ سوالی اس کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سائل بن کر بھیک مانگنا، ایک یہ ہے کہ سوال کرتے رہنا، ایک یہ ہے کہ اپنا بتانا دکھ اور غم۔ نہیں، خوددار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی برداشت بھی پہاڑوں جیسی ہوتی ہے، جن کے حوصلے بھی پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں۔ وہی تحمل ہی تو انہیں شان دیتا ہے، اور اسی سے ظرف کا پیمانہ بڑا ہو جاتا ہے، اسی سے اعلیٰ ظرف کہلاتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پیٹ کا بھرا ہونا، اور ایک وہ کہتے ہیں نظر کا بھرا ہونا۔ نظر کے جو بھرے ہوتے ہیں وہ اپنے حال میں خوش اور مگن ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، ان دوسروں کی چیزیں پہ للچاتے نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا، کاش ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ وہ شکر گزاری میں گردن جھکا کے اس بارگاہ میں رہتے ہیں، اور اللہ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آپا یہ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے، کسی منصب سے، کسی مقام سے، کسی مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل سے آپ کے لیے دعا کریں۔ زیادہ تر یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ للچانے والی فیلنگز یا وہ ایک جیلیسی والی فیلنگز ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں معاشرے میں۔ اس کو تو دور کرنا ہے نا، یہیں سے تو خواہشوں اور لذتوں کو ترک کرنے کی بات آتی ہے۔ اگر آپ جادہ حق کے مسافر، لیکن آپ اگر کوئی شخص اپنے لیے اس کے لیے دعا کرے تو پھر تو ٹھیک ہے نا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہی نعمت عطا فرمائے گی۔ ایک حد تک درست ہے کہ ٹھیک ہے ان نعمتوں کے لیے آپ سوال کریں، مگر اعلیٰ تو وہ ہے جو سوال ہی نہیں کرتا۔ وہ تو جو عطا کرتا ہے تو وہ رضائے یار میں فنا رہتا ہے۔ میرے رب نے، میرے محبوب نے جو کچھ عطا کیا میں اسی میں راضی اور خوش ہوں۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ مراحل آتے ہیں، ایک عوام الناس کی، ایک خاص کی، ایک خاص الخاص کی بات ہے۔ عوام الناس اور خاص لوگوں کے لیے یہی ہے کہ دعا کرو، اس کے آگے اسے فقیر بننا پسند ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگو، اور اس سے بھی آگے جو رضائے یار کے دل دادا ہوتے ہیں وہ تو ان آرے سے چیرا جائے تو اف نہیں کرنا، تو وہ مقام اور اس کی باتیں اور ہیں۔ پھر سبحان اللہ آپا، کیا کہنے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں معمولی سی کہ اسے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکیں۔ میں بھی یقیناً، میرے ناظرین بھی، آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، آج محسن احسان کے ان اشعار پہ میں پروگرام کو اختتام کرنے لگی ہوں کہ جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرمایا، جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرمایا، افق مشرق آدم پہ وہ خورشید آیا، افق مشرق آدم پہ وہ خورشید آیا، اور اس نے اس وقت زمانے پہ کرم فرمایا، اس نے اس وقت زمانے پہ کرم فرمایا جب جہاں دھوپ میں چیخ اٹھا تھا سایہ سایہ، جب جہاں دھوپ میں چیخ اٹھا تھا سایہ سایہ، اور فرش پر بیٹھ کے بھی عرش کو جو چھو آیا، فرش پر بیٹھ کر بھی جو عرش کو چھو آیا، اس نے کونین کی رگ رگ میں لہو دوڑایا، اس نے کونین کی رگ رگ میں لہو دوڑایا، اور اس نے دنیا کو وہ میزان عدالت بخشی، اس نے دنیا کو وہ میزان عدالت بخشی جس سے انصاف کا مفہوم سمجھ میں آیا، جس سے انصاف کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ اور آخری بات کہ میری جھولی میں ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری جھولی میں ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں، فقر سے پھر بھی حضور شہ طیبہ آیا، فقر سے پھر بھی حضور شہ طیبہ آیا، اور جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرمایا، افق مشرق آدم پہ وہ خورشید آیا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات۔ پروگرام یہی ہوگا گلہائنات۔ اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ میں
کہیں مزمل کہیں